اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ اپنے گھروں میں خیریت سے ہوں گے۔ میں UPS بٹکور زون راجوار سے ہوں۔ آج بھی ہمارا موضوع شیر میسور ٹیپو سلطان ہی ہے۔ آج ہم اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ تو بچوں، سب سے پہلے ہم پہلا حصہ تھوڑا سا دہرائیں گے۔ میسور ایک تاریخی شہر ہے جہاں آج سے 250 سال پہلے حیدر علی نام کا ایک سپاہی تھا۔ وہ اپنی ہمت اور حوصلے سے ترقی کرتا رہا اور میسور کا حکمران بن گیا۔ اس نے انگریزوں کو پے در پے شکستیں دے کر اپنی بہادری کا لوہا منوا لیا۔ اس کا ایک بیٹا جس کا نام فتح علی ٹیپو کی عمر اس وقت 20 سال تھی۔ حیدر نے ٹیپو کو اعلیٰ ترین تعلیم دلائی تھی۔ وہ اپنے باپ کی طرح باہمت، حوصلہ مند اور دلیر تھا۔ اس کو شیر میسور کے نام سے بھی لوگ جانتے تھے۔ تو بچوں، اب ہم اس سبق کا دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد بھی انگریز بار بار لڑائی چھیڑتے رہے۔ انہوں نے ٹیپو کے سرداروں کو جائیدادوں اور جاگیروں کا لالچ دے کر غداری پر آمادہ کیا۔ غداری یعنی دھوکہ۔ آخری جنگ سن 1799 میں ہوئی۔ فوجی سرداروں نے غداری کر کے انگریزوں کو مدد کی اور سرنگا پٹنم کے قلعے کے دروازے کھول دیے، لیکن ٹیپو نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور دشمن سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ بہادری اور بزدلی کے بارے میں اس کا یہ جملہ سنہرے حروفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ ٹیپو کا زیادہ تر وقت انگریزوں سے جنگ میں گزرا۔ وہ جنگ پسند نہیں کرتا تھا، لیکن یہ بھی ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ملک پر انگریزوں کا قبضہ ہو۔ اسے حکومت کرنے کی بہت کم مہلت ملی۔ پھر بھی تھوڑے سے وقت میں اس نے بہت سی اصلاحات کیں۔ اصلاحات یعنی سدھار۔ اپنے ہم وطنوں کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ برابر کوشش کرتا رہا۔ اس نے علوم و فنون کی سرپرستی کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے ایک یونیورسٹی بنائی، بہت سی سماجی برائیوں کو ختم کر دیا، لڑکیوں کی خرید و فروخت اور انسانی قربانی کی رسم کو روکا اور ریاست میں امن و امان قائم کیا۔ مذہبی رواداری کی جو مثالیں ٹیپو نے قائم کیں وہ مشکل سے کہیں اور نظر آئیں گی۔ رواداری یعنی دوسروں کی باتوں کو برداشت کرنا۔ اس نے مندروں کے لیے جائیدادیں وقف کیں۔ وقف یعنی خدا کے نام پر چھوڑنا اور ان کی حفاظت کا بھرپور انتظام کیا۔ اس نے زراعت اور کھیتی باڑی کی طرف خاص توجہ کی، آبپاشی کا بہتر انتظام کیا اور دریائے کاویری پر باندھ باندھنے کا منصوبہ بنایا۔ ٹیپو سلطان نے تجارت اور صنعت و حرفت کو بھی ترقی دی۔ ریاست میں جگہ جگہ کارخانے قائم کیے۔ ٹیپو کی دور اندیشی کا اندازہ
اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دیسی کپڑے اور دیسی چیزوں کے استعمال کے حق میں تھا اور بدیشی چیزوں کے استعمال سے منع کرتا تھا۔ ٹیپو نے ایک طرف ریاست کے استحکام کے لیے اور دوسری طرف عوام کی بہتری کے لیے بہت سی تدبیریں کیں، لیکن انگریزوں کی سازشوں اور اپنوں کی غداری کی وجہ سے اسے زیادہ مدت تک حکومت کرنا نصیب نہ ہوا۔ پھر بھی اس نے جو کارنامے انجام دیے وہ ہماری تاریخ کا حصہ ہیں۔ تو بچوں، اسی کے ساتھ یہ سبق مکمل ہوا۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔